الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قیل یا رسول اللہ ای جلسائنا خیر؟ قال من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، او کما قال سید الانبیاء والمرسلین۔ بعد الحمد والصلاۃ والسلام، احادیث مبارکہ کی مشہور و معروف کتب میں سے الترغیب و ترہیب میں سے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے۔ آج کے سلسلہ درس حدیث میں سے اسی کو بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیرون، ہماری مجلسوں میں سے، ہماری نشستوں میں سے سب سے بہترین کون سی نشست ہے، کون سی مجلس ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قیامت تک کے لیے رہنمائی فرما دی۔ فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کے دیدار کرنے سے، جس کے چہرے دیکھنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد آئے۔ دوسری بات، وزاد فی علمکم منطقہ، جس کی گفتگو کرنے سے، باتیں کرنے سے، جس کی گفتار سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہارے علم میں بڑھوتری ہو۔ تیسری بات، وذکرکم بالآخرۃ عملہ، جس کے عمل اور کردار سے تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ ایسی محفل میں بیٹھنا، ایسی محفل کو اختیار کرنا، ایسے شخص کے ساتھ محفل میں بیٹھنا، ایسے شخص کے ساتھ صحبت اختیار کرنا جس میں 3 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، اس کے دیدار سے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، اس کی گفتار سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اس کے کردار سے اور عمل سے تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ محفل اختیار کرو، ان کی محفلوں میں شریک ہوں۔ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ علماء ربانیین ہو سکتے ہیں کہ جن کے دیکھنے سے خدا کی یاد آئے، جن کی گفتار سے علم میں اضافہ ہو، جن کے کردار سے بندے کو آخرت کی یاد آئے، خوف خدا پیدا ہو جائے۔ تو ہر ایک شخص کو محفل میں بیٹھنا ہو، محفل میں شریک ہونا ہو، تو سب سے پہلے دیکھے کہ اس محفل میں، اس مجلس میں کون سی شخصیت ہے، آیا کہ کوئی ایسا قابل ہے کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، اس کے دیکھنے سے واقعی اللہ کی یاد آئے اور واقعی ہی اس کی گفتار و کردار سے علم میں اضافہ ہو اور کردار سے آخرت کی یاد آئے۔ جس میں یہ خوبیاں ہوں، فرمایا یہی لوگ محفلوں کے قابل ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو۔ یہ علماء ربانیین، اولیاء کاملین ہیں۔